محبت کی چیزیں ہیں. میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر کے رکھ. ہم نے اپنے پیو دادے کی چیزیں سنبھال کر رکھ. اے میرے پیو دی ٹوپی پئی ہے، میرے ابے دی اشکن پئی، یہ میری اماں کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ان کا میرے حبیب تیری ہر ادا محفوظ رکھوں گا. قیامت تک کسی نبی کی زندگی پر ایسا سایہ نہیں، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں جس پر اللہ کی روشنی نہ پڑی ہو. تو یہ ساری بھلائیوں کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ پرائے دیس میں ہو، اگر اپنی اس وراثت کو سنبھالو گے نہیں تو اگلی آپ کے جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کے لیے انگلینڈ اب پرائے دیس نہیں، ان کے لیے یہ ملک ہے ان کا. اب ان کا ملک پاکستان نہیں ہے، اب ان کا ملک انڈیا نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے. جن کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے وہ یہاں کے شہری ہیں، ان کی نسلیں یہاں کے رہنے والے ہیں. اگر آپ نے اس وراثت کی حفاظت نہ کی تو یہ ہاتھوں سے چیز نکل جائے گی. میں جنوبی امریکہ کے میں نے سفر کیے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے ختم ہو گئے، زیرو ہو گئے. کسی نے ان کو اسلام چھوڑنے کی دعوت نہیں دی، ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ ہم کون. امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، مسجد میں 2 نوجوان پہنچ گئے، کہا جی ہمارا باپ رات مرا ہے. اس نے ہمیں رات کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا مرنے کا کسی مسلمان سے نظام کروانا. آج تک اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ عرب تھا، آج تک اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. تو میرے بھائیو، آپ کا بہت بڑا طبقہ یہاں آباد ہو چکا ہے اور اللہ نے آپ کو رزق دیا. آپ کے بزرگ آپ خود یہاں مزدوریاں کرنے آئے، اللہ نے آپ کو رزق دیے، کاروبار دیے، آپ کو عزت دی، یہاں آپ کو بڑے گھر دیے، گاڑیاں دی، پیسہ دیا. ہم نے آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آخر میں آپ سے کوئی چندہ مانگیں اور آپ کے لیے آپ سے کوئی ڈونیشن کا مطالبہ کریں. ہم آپ سے مطالبہ ضرور کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے گھر کا ماحول ایمانی بناؤ. اور گھر کا ماحول ایمانی بنتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. عبادات کا اس میں حصہ ہے، نماز، ذکر، تلاوت ہو، چونکہ وہ تو فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن ہو تو اوپر بلڈنگ نہیں بن سکتی. لیکن جو گھر اسلامی معاشرت کا رنگ پیش کرے گا وہ اخلاق سے پیش کرے گا، وہ برداشت سے پیش کرے گا. مانچسٹر میں بیان کرنے جا رہا تھا تو میری گاڑی جو چلا رہا تھا وہ مانچسٹر کا ساتھی تھا، پاکستانی. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں لائر ہوں. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ہمارے جو یہاں مسلمان ہیں ان کے کورٹس میں سب سے زیادہ جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ تو اس نے کہا جی سب سے زیادہ جھگڑے طلاق کے، کہ میاں بیوی میں نہیں بن رہی. کبھی لڑکے کے ماں باپ بیچ میں تباہی پھیلا رہے ہیں، کبھی لڑکی کے ماں باپ بیچ میں آ رہے ہیں، کبھی لڑکا لڑکی خود آپس میں لڑ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ مسائل طلاق کے ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ کہ ہم نے اپنی نسل کو اسلامی اخلاق نہیں سکھائے. ہم نے سمجھا قرآن پڑھا دیا مسلمان ہو گیا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ.
اور گھر میں آ کر بھی بیگانے ہیں، بچے کے پاس بھی موبائل ہے، بچی کے پاس بھی موبائل ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، کوئی موبائل پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھر میں رہ کر بھی ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، ایک دوسرے سے ناآشنا ہیں۔ اس موبائل نے، لیپ ٹاپ نے ہمارا اندر کا تعلق توڑ کے رکھ دیا ہے، محبتیں ختم کر دی ہیں، تعلق ختم کر دیا ہے، ہر ایک اپنی دنیا میں گم بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ روزانہ میں سفر کر رہا ہوں تو روزانہ میں تماشا دیکھتا ہوں، ہم 4 آدمی ہیں، چاروں فون سے لگے ہوتے ہیں، وہ اپنی گل کردہ پہ، وہ اپنی کردہ پہ، وہ اپنی کردہ پہ ہے، وہ لگتا ہے جی میں کوئی مچھلی بازار ہے، مچھلی وکدی پہ۔ تو آپس کے تعلق کو توڑ کے رکھ دیا ہے ان چیزوں نے، جس سے اخلاق کمزور ہو گئے، کردار کمزور ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کوئی نہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کوئی نہیں ہے۔ تو چند چیزوں پر تھوڑا سا اگر آپ فوکس کر لیں تو آپ کی اگلی نسل بھی خوبصورت اسلام کی مالک بن سکتی ہے، اور آپ کو اور ہمارا اسلام بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ایک فرائض میں کوتاہی نہ ہو، نماز میں کوتاہی نہ ہو۔ اور اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہاں بڑی بڑی مسجدیں بناؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بھی چندے نہ بھیجو، یہاں بہت غریب لوگ ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ یہاں اپنی نسلوں کے لیے سکول بنو۔ آپ کے پاس اپنے سکول کوئی نہیں، آپ کے پاس اپنے ادارے کوئی نہیں، جس میں آپ اپنا کلچر دے کر انہیں آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، سائنسدان بناؤ، پائلٹ بناؤ، تاجر بناؤ، جو مرضی بنے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اپنے کلچر میں بنے۔ آپ لوگوں کے پاس اتنے اسباب اب ہیں کہ اگر آپ اپنے سکول بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اب مسجدیں بڑی بڑی بناؤ، مسجدوں پہ لڑائیاں نہ کرو۔ الیکشن کے شوق مسجد کی کمیٹیوں پہ پورے کر رہے ہوتے، کمیٹیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ لے دسو بھائی وہ جڑا کیڑا اتھیا ہی نہیں تھا کہ نہیں مریا، کسی نے کے پاس الیکشن ضرور کرنا پاوے، مسجد کی کمیٹی دے کرنا پاوے۔ تو یہ الیکشن بازی سے بچو، اہل لوگوں کو مسجد کی ذمہ داری دو۔ مسجدیں آپ اللہ سے مانگ کر بڑی بڑی بناؤ، ہر مسجد کے ساتھ وہ کمیونٹی سینٹر بناؤ، کوئی چھوٹا سا مکتب بناؤ جس میں تمہارے بچے قرآن پڑھیں، اپنے مسجد کے علماء کو اچھی تنخواہیں دو۔ تمہارے اپنے انگلینڈ میں اب ہزاروں بچے عالم بن چکے ہیں، لیکن وہ مسجد میں مصلی پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ آپ لوگ لاتے ہو پاکستان سے یا ہندوستان سے یا بنگال سے، نوکر بنا کے لاتے ہو، امام بنا کے نہیں لاتے ہو۔ 1000 پاؤنڈ اس کو تنخواہ دیتے ہو، ان تک کھا کے پاوے تو دوائی نہیں لے سکتے۔ اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہو اور اتنا ذلت کا معاملہ کرتے ہو، تو یہاں کی نسل کیسے برداشت کرے گی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نسل مسجد سے جڑے تو یہاں کے علماء رکھو، پاکستان سے علماء مت بلاؤ، وہ تو فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ جو آئے گا کوئی نہ کوئی ایسی فرقہ واریت کی آگ لگائے گا کہ تمہیں آپس میں لڑا کے بٹھا دے گا، اور تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے گا، تمہیں دیوبندی بریلوی میں تقسیم کر دے گا، وہابی سنی میں تقسیم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ جیسے جاؤ میرے اپنے دیش کو دیکھو کیسے تباہ ہوا پڑا، کیسے ہزاروں لوگ بے گناہ قتل ہو گئے، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو کمبخت کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اور اس کے پیچھے وہ نفرت کی آگ ہے جو ممبر سے بھڑکائی گئی، اور اس نے میرے چاروں صوبوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور ہم وہ ہیں جو اپنے گھر کو جلتا دیکھتے ہیں، نہ فریاد کر سکتے ہیں، نہ آہ کر سکتے ہیں، بے بس تماشائی کی طرح خاموش آنسوں سے رو سکتے ہیں۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، کہ جن لوگوں نے آگ لگائی تھی اب وہ بھی بجھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو یہاں کے نوجوان علماء اپنی مسجدوں میں رکھو، ان کو عزت دو، جیسے آپ اور جاب کو عزت دو۔ تمہاری مسجد کا آباد کرنے والا ہے، لیکن ہر نمازی اس کی بےزتی کر رہا ہوتا۔ میں پچھلے 32 سال سے انگلینڈ آ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی انا، میں نے پتا کوئی نہیں اتھوڑا۔ تو ان کو آپ عزت دو تو وہ تمہاری نسل پر محنت کریں گے۔ جو پاکستان سے آتا ہے، جو بنگلہ دیش سے آتا ہے، جو انڈیا سے آتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ان بچوں سے بات کیسے کرتے، اس کی انگلش اچھی نہیں ہے۔ انگلش اچھی ہو تو ان کو بچوں کی نفسیات کا نہیں پتا کہ ان سے بات کیسے کرنی، ان کو قریب کیسے کرنے۔ وہ تو وہاں کا کلچر لے کر آیا، وہاں کی زبان لے کر آیا ہے، وہ یہاں کے بچوں کو کبھی بھی دین نہیں سمجھا سکتا۔ اور یہاں کے بچے اللہ کے فضل سے بہت پیدا ہو چکے ہیں، لیکن آپ ان کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ کی مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں ناروے گیا تو ایک بچہ یہاں انگلینڈ سے پڑھ کے گیا تھا، تو سارے وہ کمیٹی والے اکٹھے ہو گئے، کہا دیکھو جی یہ کیسا امام ہے، ہمارے یہ کاروبار بھی کرتا ہے اور ادھر مصلی پہ آتا ہے، ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے۔ تو میں پتہ کر لیتا، میں نے اسے پوچھا بیٹا کیوں آپ کے نمازی اور کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی کیسا ہے جو کاروبار کرتا ہے؟ کہا جی ان سے کہا میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دیں تو میں کاروبار نہیں کرتا ہوں۔
ابھی کہتے روٹی بھی نہ کھاتے نماز بھی پڑھا. ایک مجھے تنخواہ اتنی تھوڑی دیتے ہیں کہ میں اپنا چولہا نہیں جلا سکتا, تو پھر میں کیا کروں, چوری کروں؟ تو مجھے کوئی کاروبار تو ساتھ کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ تو چلا سکوں, اس لیے میں کاروبار کرتا ہوں. یہ مجھے تنخواہ اچھی دے, میں نہیں کرتا کاروبار, سارا دن مسجد میں حاضری دیتا ہوں. تو بھائیو یہ بہت بڑے مسائل ہیں, شاید آج آپ کو نہ پتہ چلیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی بھیانک خوفناک شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے. یہ جو میں نے جنوبی امریکہ میں دیکھا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن ایسا ہوا. ان کے پاس وہاں زیادہ عرب ہیں, ہمارے پاکستانی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو ایک آدمی جیب میں ڈال, پاناما کا ایک لبنانی تاجر, اللہ کی قسم آپ سب کو جیب میں ڈال تو انہوں پتہ ہی نہیں لگے گیا کدھر. اتنی دولت ہے, لیکن ان کی نسل ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکی. انہیں مال تو بنا لیا ہے, لیکن انہوں نے مسجدیں نہ بنائی, مدرسے نہ بنائے, اسکول نہ بنائے, نسل ختم ہو گئی. تو ایک اسلامی اخلاق زندہ کرو, آپس میں لڑے ہوئے نہ ہو, آپس میں نفرت نہ ہو, آپس میں فرقوں میں بٹ کے نہ رہو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کے نبی کا, امت بن کے رہو اور مسلم بن کے رہو. جو اپنے گھروں کی معاشرت ایمانی بنانا ہے تو گھروں کو ٹائم دو, اولاد سے پیار کرو, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, پیار کرو, محبت دو. محبت کے اندر لپٹی جو بات کرو گے ان کے اندر اتر جائے گی. ڈانٹ ڈپٹ, تنبیہ, اے کیوں کیتا تو رد عمل ہوگا. میرے نبی نے کیسی نسل کو رضی اللہ عنہ بنا دیا کہ جن کے لیے مار دینا, مر جانا عزت. بنو اسد, بنو امیہ پر تانا کر رہے ہیں. بنو اسد ایک قبیلہ, بنو امیہ بڑا مشہور قبیلہ, بنو اسد اتنا مشہور نہیں. بنو اسد کا ایک نوجوان بنو امیہ پر وہ ان کے تانا دے رہا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے, ان کا ایک آدمی آج تک میدان جنگ میں نہیں مرا, سارے بستر پر مرے ہیں. یہ نفسیاتی اس قوم کی کہ ان کے لیے عیب تھا بستر پہ مرنا. اور ان کے ایک عرب شاعر کا آپ کو شعر سناتا ہوں. یا رب فلا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النواحِ ولكن قتیلا یدرج الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانحِ. اے میرے رب, ایک میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا, اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے, میری موت میدان جنگ میں آئے اور کوے میری رگوں سے میرا خون پی رہے ہوں اور صحرا کے جانور میری بوٹیاں کھا رہے ہوں. مجھے ایسی موت چاہیے. اس خونخوار قوم کو رضی اللہ عنہ بنا دی کہ اللہ راضی ہو گیا. پیار اور محبت سے آپ نے سب کے دل جیت لیے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے, اب سب باثروت لوگ ہو, اسباب والے لوگ ہو, اپنی اگلی نسل کے لیے سوچو. اسکول کیسے بنانے ہیں, اچھی مسجدیں کیسے بنائیں, مسجدوں میں اچھے علماء کیسے لائیں, یہاں کے علماء کیسے لائیں, علماء کو عزت کیسے دینی ہے, ان کو اور اپنی نسل کا جوڑ کیسے بٹھانا ہے, آپس میں پیار محبت سے کیسے رہنا ہے. یہاں کی نسل میں توڑ پیدا ہو رہا ہے, طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی, اس کو محبت میں کیسے بدلنا ہے. یہ سارے پروگرام ہیں جس کے لیے آپ کو وقت دینا آپ کی ضرورت ہے. جیسے جاب شاپ کے لیے وقت ہے, ایسے ہی ان چیزوں کے لیے میں آپ کو ہر جگہ میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں, کوئی نئے فلسفے نہیں بیان کر رہا, ہر جگہ ایک چیز کو دوہرا رہا ہوں, بھائیو بھائیو بھائیو, اللہ رسول سے دوستی کر لو اور اپنی نسل کو یہ دولت دے کے جاؤ تو تمہاری دنیا بھی محفوظ, تمہاری آخرت بھی محفوظ. اس کے لیے تمہارے پاس مسجدیں ہوں, تمہارے پاس اسکول ہوں, تمہارے پاس اپنی ترتیب اور یہ تبلیغ کا کام ہو بڑوں چھوٹوں کے لیے. اگر آپ سب تھوڑا تھوڑا وقت اس میں لگانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پورے ملک کی فضا بدل جائے گی, فرقہ واریت بھی ختم ہوگی. اپنی مسجدوں کو کھول دو تبلیغ کے لیے, تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کا ایک بہت بڑا خوبصورت کام اللہ نے دیا ہے, جس کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلی آ رہی. تو کوئی دل میں آ گیا تو اٹھ کے ارادے بھی دکھا دو, اپنے نام بھی بتا دو. جی بتائیں جی, ماشاءاللہ. کون تھوڑا سا ٹائم ہے, اس لیے ایک تھوڑا سا 2-3 دن کی ایک جماعت, ویکینڈ کی جماعت بن جائے, کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لوگ چلے جائیں, ایک جماعت بن جائے چاہے اس میں سے, تو وہ فرما دیں کون بھائی ہمت کرے گا جی کہ یہاں سے اتنی بات سنی ہے ماشاءاللہ, تو ایک جماعت بن جائے. بتائیں جی.
اس ویکینڈ سے. کیا نام ہے جی؟ شبیر. بھائی شبیر صاحب. بسم اللہ. اور بتائیں جی. عثمان. ہم زیادہ لمبی جماعت نہیں مانتے, ایک 3 دن کا مطالبہ کر رہے ہیں اس ویکینڈ سے 3 دن. جی. سارے جہان کا پالنے والا ہوں. مسلمان اور شراب بیچے کوئی گل جڑتی نہیں. ایک غیر مسلم شراب بیچے وہ کہتا میں روٹی کی تو کھاؤں, لیکن ہمارا تو پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ ہے. میں یہ کیسے کہوں کہ میں روٹی کی تو کھاؤں؟ میرا رزق تو میرے اللہ کے ذمے ہے. میں حرام کبھی نہیں بیچوں گا, حرام کبھی نہیں کھاؤں گا. بے شک حرام پیسہ زیادہ ہے اور حلال تھوڑا ہے, ہمیشہ یہ بات پکی ہے. حلال تھوڑا رہے گا, حرام زیادہ رہے گا. اللہ کا امتحان ہے. لیکن جو برکت حلال میں حرام میں کبھی نہیں ہوگی. 1972 کی بات ہے, ہماری جماعت گئی تھی چیچا وطنی. تو ایک بزرگ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب, ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو 2 بندے آئے. تو ایک کی تو شکل یاد نہیں, ایک کی شکل بھی یاد ہے, ایکشن بھی یاد ہے, چونکہ وہ ایسا عجیب سا تھا کہ میرے نقش ہو گیا. وہ کہنے لگا حضرت جی دعا, چھوٹی چھوٹی داڑھی, ٹوپی پائی ہوئی, بھورے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی, بھورے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا. حضرت جی دعا کرو اللہ تعالیٰ رزق حلال دے لیتے. بہت سارا وہ آگے ہو گیا. تو وہ ایکشن ایسا تھا کہ ایک دم میں وہ فٹ ہو گیا, اس کے کپڑے, اس کی ٹوپی, ہر شے, اینک بھی لگائی ہوئی تھی. اللہ رزق حلال دے بہت سارا. تو انہوں نے بڑے پولے سے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. یہ 2 جملے میں موت تک نہیں بھول سکتا. انہوں نے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. تو بھائی تھوڑا لے لو پر حرام کاروبار نہ کرو, حرام کمائیاں نہ کرو. رب العالمین کو مانا ہے تو اس کے رب ہونے پر یقین کر کے اپنی کمائیوں, صرف شراب نہیں ہر قسم کا حرام نکالو اور آہستہ آہستہ کرو. چلو ایک دم نہیں ہوتا, 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ. میں 1 میٹر بھی نہیں کہ 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ. اگلے دن ایک اور, اگلے دن ایک اور, اگلے دن ایک اور. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن آپ سارے نکل جاؤ گے. لیکن نیت کرو, ارادے کرو کہ اپنے خود بھی حلال کھانا ہے, بچوں کو بھی حلال کھانا ہے. اگر پیسہ زیادہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. یہیں ڈھونڈو بہت لوگ زکوٰۃ کے حقدار, جن کے پیپر مکمل نہیں, جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو, سب بیچارے زکوٰۃ کے حقدار ہیں. اور اللہ تعالیٰ رزق دے تو آپس میں مل کے جڑ کے بیٹھ کے اپنے سکول سوچو, اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سوچو. اور آپس میں اگر کوئی لڑا ہوا ہے تو صلح کر لو. خاص طور پر بیوی سے لڑائی ہے تو فوری صلح کرو, کہ یہ واحد لڑائی ہے جس پہ شیطان خوش ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. اور میاں خامن بیوی کی محبت واحد محبت ہے مخلوق کی, جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں کی لڑائی نسل, گھر, خاندان برباد کر دیتی. اور گھروں کی محبت پیدا کرنے کا راستہ ہے اس زبان کی حفاظت, کہ تھوڑا سا زبان کو قابو میں رکھو تو انشاءاللہ سارے گھر میں پیار اور محبت باقی رہے گی. یہ چند ایک چیزوں کی میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ بہت آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا. جو ہمارے بھائی نعیم نے کہا, ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں تو انشاءاللہ ڈیوزبری مرکز آپ کے قریب ہے, جمعرات کو وہاں جایا کریں. مہینے میں 3 دن لگا لیں تو انشاءاللہ آپ میں پیار محبت سب کچھ زندہ ہو جائے گا. درود شریف پڑھیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انا نسألک یا اللہ خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک یا اللہ من شر کل ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.